سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، عمر نہیں ہوئی۔ ہاں آج بھی یہی مسئلہ ہے، ماشاءاللہ 19-20 سال کا دلہا ہے، میں تو سمجھتا ہوں بیٹھے ہوئے لوگوں میں خواہ عمر کے 50-60 سال ہی کیوں نہ ہو، شاید 19-20-30-21 کا جو دلہا ہے زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ دیکھنا ہے تو ابھی دیکھ لیں، یہ آ کر 18-19-21 کے درمیان کا ہے۔ ہاں دلہا ہوتا ہے تو 25 کے اوپر کا ہوتا ہے، اور بڑھتا بڑھتا کبھی کبھی 35 کو پہنچ جاتا ہے۔ بوڑھا ہو کے بعد میں کیا ہے، کچھ طاقت نہیں رہتی، 10 سال ہو جاتے، مولوی صاحب بچہ نہیں ہوا۔ کائی کو لیٹ کرے تمہیں، جب جوانی تھی کرنا تھا، بچہ بھی ہوتا تھا، اولاد بھی ہوتی تھی، تو آخری دور میں کر کے کیا فائدہ، خبر میں پاؤں لٹکا لے کو۔ ہاں تو یاد رکھیے اصل چیز ایک مغالطہ ہے بہت بڑا کہ اور چھوٹے پن میں کیوں جی شادی، ابھی کیا ہے، بچہ ہے چھوٹا۔ حالانکہ دوسری طرف یہی ماں باپ کو معلوم ہے چھوٹا بچہ 4ویں سے چٹا پاس کر رہا ہے، پڑھ کو 4ویں سے یہاں شعور آ گیا اسے، 4ویں سے ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے۔ نہیں بھائی دلہا کی طرف اشارہ نہیں ہے، ماشاءاللہ، ہاں غلط نہ سمجھے، عموم کہہ رہا ہوں کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ فحاشی اور ریانی کا یہ حال ہے، ماحول اتنا خراب ہے کہ 5ویں 6ٹی کا جو بچہ ہے جس کو ہم پہلے کہتے تھے کہ کچھ نہیں معلوم، بڑے بوڑھوں کو نہیں معلوم ہوگا، اتنا معلوم اسے اس معاملے میں۔ تو یاد رکھو پرانے 50-100 سال پہلے جاؤ تو آپ دیکھیں گے کہ عمریں یہی ہوتی تھی، جلدی ہی شادی کیا کرتے تھے تاکہ ان کی زندگی سیو ہو جائے، وہ ادھر ادھر نہ جھاکے۔ بھوکے کو جب کھانا گھر میں نہیں ملیں گا، باہر جب مگیں گا انہیں دیو کھانا بولو، یہ چالت۔ اگر تم وقت مقررہ پہ شادی نہیں کرو گے بچوں کی تو وہ ادھر ادھر کیا آنکھ ماریں گے، ادھر ادھر کیا لے کے بھاگے گا، بعد میں سر پکڑ کو بیٹھتے، میں کیا سمجھی نا بابا تجھے، تو اچھا بچہ نا میرا، لے لے کو بھاگ گا نا۔ ہاں جب انہیں مگیا تب دیے نہیں، انہیں کیا کریں گا، لے کو بھاگیں گا چلے۔ تو یاد رکھیے اصل جو چیز ہے وہ چیز یہ نہیں ہے کہ یہ عمر ہو وہ عمر ہو، اصل یہ چیز ہے کہ اگر وہ نوجوان ہو گیا ہے اور آپ کو اللہ نے دیا بھی ہے کہ ایک انسان کو زائد پال نہیں سکتے، ماں باپ کتنا کچھ کرتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، بڑے بڑے ہائی بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں ڈاکٹری کے لیے، انجینئر کے لیے، اپنے بیٹے کی عزت اور عصمت رکھنے کے لیے جلدی شادی کر کے بہو کو چند سال نہیں کھلا سکتے۔ تو کمایا تو کھلانا کیوں جی، ایک مرتبہ بیٹے کی عصمت اور عزت کے لیے پہلے لاؤ بہو کو بھی کھلاؤ، پھر بعد میں انشاءاللہ کیا ہے اللہ اس کو دے تو وہ بھی کھلائے گا۔ کون سی غلط بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں جو معلوم ہوا ہے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے سلسلے میں جو فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء، بخاری و مسلم کی روایت، اور اس کو ابن مسعود روایت کر رہے ہیں۔ آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے ابن مسعود جوانوں میں سے ہیں، وہ صحابہ میں سے ہیں جو جوان ہیں، جن کی عمریں 20-19 کے قریب تھی۔ ابن مسعود کی عمر جب اسلام قبول کیے 20-19 کی تھی، راوی وہی نوجوان ہے، اور اس میں تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعض نوجوان جو کہ غریب تھے ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور وہ فکر کر رہے تھے کہ شادی کے لیے ہمیں کیا ہے ساز و سامان اکٹھا کرنا پڑے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، اصل قوت ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ من استطاع منکم الباءۃ، باء کہتے ہیں مردانگی کو، پیسے کو نہیں، قوت باء ہم بھی استعمال کرتے ہیں، وہ پاور جو کہ کیا ہے زوجیت کو ادا کرنے کے لیے آپ کی ضرورت ہوتا ہے، بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے ضرورت ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قوت باء۔ تو فرمایا من استطاع منکم الباءۃ، اگر یہ ہے تو وہ شادی کر لے، بلکہ حکم ہے فلیتزوج، گویا کہ چاہیے کہ اس کو شادی کر لے۔ یہاں تک فرمایا کہ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں، شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھو شادی مت کرو، نوجوانوں کو آپ رو رو کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے ماں باپ بولیں بیٹا رات میں لیٹ متا، بیٹا جلدی آ جا، 10 کے اندر آ جا، 9 کے اندر آ جا، انہیں 12 کچھ گھوم گھیم کو یہاں وہاں شاہ غوث میں جا کو چا پی لے کو، وہاں سے پھر لے کو دوسری جگہ بریانی کھا لے کو، ادھر ادھر پھر کو آتا 12-1 کچھ، ابے ذرا اس کو کیا کرو شادی کر دلا۔ ہاں
8 بجے نکو آؤ بولو انہیں 7 بجے کمرے میں رہتا آکو اماں رات ہوگی میں جاتا ہوں اندر کیا ہے تو کھانا دیا لو بولتے ہاں اغض للبصر واحسن للفرج نگاہوں کو نیچی کر دیتا ہے اور شرمگاہ کو محفوظ کر دیتا ہے. اب اس کو رکھنے والی اس کو یاد کرنے والی اس کو بلانے والی اس کے خواہشوں کو پورے کرنے والی خود اس کے پاس موجود ہے وہ کیوں کیا ہے ادھر ادھر ٹھوکریں کھائے گا. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ دراصل تمہاری زندگی کی حفاظت کر دیتا ہے. اچھا اس کے بعد کا جملہ دیکھو کتنا عام ہے. فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے نہیں کر سکتا ہے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ اس کو روزہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. فَإِنَّ لَهُ وِجَاءَ وہ شہوت کو توڑ دیتا ہے. آج ہمارا الٹا ارے جوان ہے جی ڈالو جی اور ذرا گوشت تندوری ڈالو چکن ڈالو مٹن ڈالو فرائیڈ رائس ڈالو یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ کھا 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 کے اندر جمع کر لے طاقت. اس کے بعد ابھی تیری عمر نہیں ہوئی با ابھی کما بولے تو انہیں کیا کریں گا انہیں فحاشی عریانی کے تحت اپنی تسکین کرے گا نہیں کرے گا یہی تو کرے گا. اگر نہیں ہو رہا ہے نکاح جلدی تو فرمایا کہ فعلیہ بالصوم روزہ رکھے ہو فإن لہ وجا وہ شہوت کو توڑ دیتا ہے. نوجوانوں سے میں کہتا ہوں اپنے ماں باپ سے کسی بھی طرح گاڑی لینا رہا تو کیا کیا کرتے روتے پلاتے بیٹھ جاتے پاؤں میں نہیں امی لے کو دینا. ویسا تمہاری عمریں ہو گئی تو ان کے پاؤں پہ بیٹھ کو کیا ہے سو منا کو شادی کر لو جلدی سے وہ تمہارے واسطے اچھا. ہاں لیٹ نہ کرو انہوں بڑے عقل مند ہیں وچ کام کرے جس طرح بہت جلدی کر لیے ماشاءاللہ مسئلہ ختم ہے. تو یہ چیزیں اصل ہیں ماشاءاللہ. میں تو بڑی تعریف کر رہا ہوں. اے بچہ جو قدم اٹھایا ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کو قابل مبارکباد قرار دیں کہ منمانی خواہشوں کے لیے وہ اولاد ماں باپ سے عجیب قسم کی شرطیں رکھتی ہے. مجھے کار لے کے دو مجھے یہ لے کے دو مجھے بینک بیلنس بڑھاؤ مجھے وہ ہونا یہ ان سب خواہشات کے بغیر سیدھے طریقے سے ماں باپ سے کہا کہ مجھے شادی کر کے رکھ دو بس یہ مسئلہ میرا اصل ہے اور مانگ کے لیا تو اپنی عزت اپنا ایمان کی حفاظت کے لیے لیا. یہ قابل مبارکباد ہے. الٹا آج کی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے جلدی شادی کر دی لا حول ولا قوت الا باللہ. اور دوسری بات یہ لوگ بعض عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بہن ہے انہیں مرا انہیں اس کا رشتہ آؤ نہ کو انہیں بڈھا ہو جان دے بہن ہے بول کے آخرکار کیا کر دیتے آدھی جوانی اس کی چل جاتی. انہیں کتنے دعائیں کرتا یا بد دعائیں کرتا بہن کو معلوم نہیں کائی کوئی نے بیچ میں آئی کہ نہیں رہتی میری شادی ہو جاتی. لیکن عمومی طور پر ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا گھر میں بیٹی ہے تو بیٹے کی شادی کیسے ہوتی جی کون بولے جی کون بولے بیٹی کے کر کے ہی بیٹے کا کرنا وہ کہاں ہے کون سی حدیث ہے کون سے قرآن میں لکھا ہے کون سی شریعت میں ہے. بیٹی ہوتے ہوئے بیٹے کی نہیں کرنا کہاں کا ایسے بھی بڑا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ بیٹی بڑی ہے تب بھی بیٹے کا رشتہ آ گیا تو کر سکتے ہیں کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ شرط یہ ہے کہ اذا اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب مناسب رشتہ آ جائے کسی کے لیے اس میں کوئی شرط نہیں ہے بیٹا بیٹی مناسب رشتہ آ جائے کیسا مناسب بھائی وہ 2 شرطیں بتایا ممن ترضون دینہ وخلقہ جس کا دین اچھا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. کتنا کماتا 50,000 IT فیلڈ میں ہے وہ دیکھنے کا نہیں ہے کتنا جمع کو رکھا ہے باپ دادا کی جائیداد کتنی ہے یہ سب نہیں بتایا. رشتہ قبول کرنے کے لیے 2 شرطیں بتائی ممن ترضون دینہ وخلقہ اس کا دین پرفیکٹ ہے نمازی ہے اخلاق والا ہے شرابی کبابی نہیں ہے اخلاق والا ہے بس یہ 2 شرطیں پوری ہو گئی کر دو اس سے نکاح انکار مت کرو. رشتہ بہت سے لوگ بعد میں پچھتاتے فلاں کا آیا بھائی رشتہ ہمیں ٹھکرا دلے اب رشتہ نہیں مل رہا ہے. یہ سزا ہے دراصل جو وقت پر آ گیا دیندار بھی تھا نمازی بھی تھا اخلاق والا بھی تھا تم نے صرف اس واسطے ریجیکٹ کر دیا کہ اس کی کمائی زیادہ نہیں ہے اس کا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے اس کا فلاں اچھا نہیں ہے تو بعد میں ایسا شوہر اس لڑکی کو ملا جو اس کو کیا ہے دہیج کے نام پہ آخرکار قتل کر دیا برباد کر دیا.